امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تبھی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی راضی ہو جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ جب بھی اس کے کن پہ یقین رکھا جائے۔ کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسو تک وہ جانتا ہے۔ تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچیں دینے پہ قادر ہے وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا تب روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا، اور وہ ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے۔ تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے۔ تمہارے لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ کن لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پورا ہوگا، اس عرش پر جا پہنچے گا۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں۔ ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کون صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا تو ہے۔ تم توکل تو کر کے دیکھو، وہ تم کو بہترین دے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشی لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی دیاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل سمیٹ دیتا ہے۔ اللہ کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے، کچھ کو فوراً دے دیتا ہے، کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے، اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی،
دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھو، ختم ہونے ہی والا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا وہاں ساری آزمائش ختم ہو جائیں گی۔